جنگل میں اس بار ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ سارے ہی پنچھی ٹھنڈ سے پریشان تھے۔ برف باری تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس دن سارے پنچھی آگ جلا کر ایک جگہ بیٹھے تھے کہ گوری کبوتری بھی آ گئی اور گوری کوی نے کمبل اوڑھ رکھا تھا پورا۔ سارے پنچھی اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ٹونی نے کہا، گوری تم تو پوری رضائی لے کر آ گئی ہو۔ ٹونی نے رضائی ہٹائی تو دکھایا کہ اس نے نیچے سویٹر اور گرم بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے، میں تو مر جاؤں گی اتنی ٹھنڈ میں، اس لیے اوپر کمبل بھی لے کر آ گئی ہوں۔ سارے اس کو دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ اچانک بڑا کبوتر آ گیا اور اس نے کہا، ساتھیو سردی بہت زیادہ ہے، انجوائے کر رہے ہو؟ سب ہنسنے لگے۔ پھر اس نے کہا، کل شام کو تم سب آ جانا، میری بیٹی کی شادی ہے۔ سب نے کہا، اتنی ٹھنڈ میں کبوتر جی؟ تو اس نے کہا، کیا کریں، بس بیٹی بھی تو بیانی ہے، کل تم سب کی دعوت ہے، شام کو آ جانا۔ میں تو چلتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی اور جگہ بھی دعوت دینے جانا ہے، بڑے کام پڑے ہیں، ورنہ میں تم لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھتا۔ پھر وہ وہاں سے اڑ گیا اور سارے پنچھی سوچنے لگے، کل کیا کریں گے، اتنی سردی ہے، اتنی سردی میں کبوتر نے شادی رکھ لی اپنی بیٹی کی۔ سارے ہی پنچھی یہی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو کل شادی میں جانا تھا۔ اور کبوتر نے کہا، ارے کچھ بھی ہو، مزہ تو آیا، کافی عرصے بعد کسی شادی میں جانے کا موقع مل رہا ہے۔ اور طوطے نے بھی کہا اور طوطی نے بھی، ہاں ہاں ضرور چلیں گے۔ پھر وہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلے دن طوطے نے کہا، طوطی جی جلدی کرو، میرے کوئی اچھے سے کپڑے نکالو، شادی میں جانا ہے۔ طوطی نے کہا، اچھے سے کیا، گرم کپڑے پہنو، یہ دیکھو میں نے سویٹر اور ٹوپیاں اور گرم بوٹ نکالے ہیں، یہ پہن کے جائیں گے ہم شادی میں، یہ موسم شادی میں جانے کا فینسی کپڑوں کا نہیں ہے۔ ادھر ٹونی نے بھی گرم سویٹر، گرم ٹوپی اور گرم شوز پہن لیے تھے اور اس نے کہا، میں بالکل تیار ہوں شادی میں جانے کے لیے، اس موسم میں شادی کے ایسے ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ اب چل کر دیکھتی ہوں باقیوں نے کیا کیا۔ اور یہاں پر کوا باہر انتظار کر رہا تھا گوری کا، کافی دیر سے وہ باہر ٹہل رہا تھا گرم ٹوپی اور گرم جوتوں میں اور سویٹر میں، لیکن اندر گوری بہت ہی فینسی کپڑے پہن کر اور فینسی شوز پہن کر اور جیولری پہن کر تیار ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ارے رکو رکو آتی ہوں، اچھے سے تیار بھی نہیں ہونے دیتے۔ اور باہر سب جمع ہو گئے، کبوتر اور گوری، کبوتر بھی آ گیا اور جب گوری باہر آئی تو سب نے اس کو دیکھ کر کہا، گوری یہ کیا، تم ایسے شادی میں جاؤ گی، واپسی میں تو اور زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ گوری نے کہا، میری سندرتا دیکھ کر سب جل رہے ہیں، میں اتنی پیاری جو لگ رہی ہوں۔ سب نے کہا، کوئی تمہاری خوبصورتی سے نہیں جل رہا، تم بے شک اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس طرح شادی میں نہیں جا سکتی۔ لیکن گوری نے کہا، ہاں میں تو ایسے ہی جاؤں گی۔ اور پھر سب شادی میں آ گئے۔ شادی میں سارے ہی گوری کو دیکھ کر، مہمان گوری کو ہی دیکھے جا رہے تھے اور گوری سمجھ رہی تھی کہ مجھے خوبصورت ہونے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ سارے مہمان گرم کپڑوں میں تھے۔ بہت سارے مہمانوں نے گوری کی تعریف کی، گوری جی آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، سب سے الگ۔ گوری نے کہا، شکریہ شکریہ۔ اور پھر کھانا آ گیا۔ مٹھو نے کہا، ارے گوری تعریفیں سمیٹ لو جتنی سمیٹنی ہیں، واپسی میں پتہ چلے گا۔ پھر سب واپس نکل گئے اور واپسی میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ اب گوری سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ گوری نے کہا، کالو جی اپنا سویٹر مجھے دے دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ لیکن کالو نے کہا، نہ بھائی نہ، میں اپنا سویٹر نہیں دے سکتا، تمہیں گھر پہ بھی کہا تھا۔ اور پھر اس نے ٹونی سے کہا، ٹونی اپنی ٹوپی مجھے دے دو، میرے کان بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ٹونی نے کہا، نہیں نہیں بہن، میں ٹوپی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے ٹھنڈی ہوا سے۔ پھر اس طرح اس نے سب سے چیزیں مانگی لیکن کسی نے نہیں دی۔ گوری گھر آتے ہی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کالو جی میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ کالو نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا اور خود بھی کمبل میں بیٹھ گیا۔ پھر گوری نے کہا، کالو جی میری طبیعت خراب ہے بہت۔ اگلے دن صبح کالو سردی میں کہیں جا رہا تھا، اس کو ٹونی ملی اور ٹونی نے کہا، کالو بھیا صبح ہی صبح کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، ارے حکیم کو لینے جا رہا ہوں، گوری کی طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ اس کو تیز بخار ہو گیا ہے اور وہ مسلسل کانپ رہی ہے۔ پھر ہرا ڈاکٹر آ گیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا، ارے اس کو تو بہت ٹھنڈ لگ گئی ہے، گوری سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔
اس نے کہا کالو جی یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوں گی، ان کے لیے تو انجیکشن لگانا پڑے گا، آپ کو ان کو پکڑنا پڑے گا، ان کے پنکھ پکڑے زور سے تاکہ میں انجیکشن لگاؤں۔ باقی پنچھی بھی آ گئے اور کالو نے گوری کو خوب زور سے پکڑا اور پھر ہرے پنچھی نے اس کو انجیکشن لگا دیا۔ گوری بہت رو رہی تھی، انجیکشن سے اس کو بہت ڈر لگتا تھا۔ سارے پنچھی وہیں پر تھے اور گوری کو تسلی دے رہے تھے۔ گوری نے کہا کہ نا اب آپ سب ہنستے ہو، ہرا پنچھی چلا گیا۔ پھر گوری نے کہا اب کبھی شادی میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن سب نے کہا گوری شادی میں تو ہم بھی گئے تھے، تم جیسے گئی تھی اس طرح مت جاؤ، دوسروں کی بات مان لینی چاہیے۔ پھر گوری رونے لگی اور سب نے اس کو تسلیاں دیں۔ پھر گوری نے آئندہ توبہ کی کہ وہ جیسا موسم ہوگا ویسے کپڑے پہنے گی، کیونکہ اس طرح تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر سردیاں ہیں تو ہمیں سردیوں کے کپڑے پہننے چاہیے، اور اگر گرمی ہو تو ہمیں گرمیوں کے کپڑے پہننے چاہیے، ورنہ اس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے نا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک تو کریں نا بھائی، آپ لائک نہیں کرتے، لائک تو کرنا چاہیے، جلدی سے شاباش، جلدی سے لائک کریں۔ اور ہاں یہ لال بٹن ہے نا سبسکرائب والا، یہ بھی جلدی سے دبا دیں، شاباش شاباش، دبا دیا، بہت اچھے، ویری گڈ ویری گڈ۔